الرحمن الرحیم چند احکام آپ کی خدمت میں. آج کا عنوان بعض امور نماز کو باطل کر دیتی ہیں. بعض امور نماز کو باطل کر دیتے ہیں، چاہے وہ عمدی ہو یا سہوی، جان بوجھ کر انجام دے یا غلطی سے انجام پائے، نماز کو باطل کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے نماز کی ہیئت اور شکل و صورت بگڑ جائے، نماز باطل ہو جائے گی، چاہے آپ بھولے سے کریں یا جان بوجھ کر انجام دیں. جیسے نماز میں تالی بجانا، کہ نماز میں قنوت کے بعد آپ تالی بجانا شروع کر دیں، نماز کی شکل ختم ہو گئی. اب لوگ سمجھیں گے کہ یہ کسی پنڈال میں بیٹھ کے کسی شاعر کو سن رہے ہیں یا کسی کا کرتب دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ تالی بجا رہے ہیں. نماز کی شکل ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اچھلنا کودنا، نماز میں اچھلنا شروع کر دیں. جس طرح بعض مذہب والے مثلاً وجد میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ موسیقی بھی بجاتے ہیں اور اچھلتے کودتے بھی ہیں. بعض پگڑی والوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ان کی عبادات میں شامل ہیں. وجد میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ وجد میں آ جاتے ہیں، پھر دیوان وار، نماز کی صورت ختم ہو جاتی ہے، وہ لوگ اچھل کود کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام آپ کریں، مثلا آپ دونوں ہاتھوں کو ہلانا شروع کر دیں، سمجھیں گے کہ ورزش کر رہا ہے، نماز کی شکل صورت ختم ہو جاتی ہے. ایک خاص ہیئت ہوتی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا. ایک خاص کھڑے ہونے کا انداز ہے، جھکنے کا انداز ہے، رہنے کا اور قبلہ رخ ہونے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. وہ انداز اور وہ کیفیت ختم ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. تو کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل صورت بگڑ جائے، نماز باطل ہے. نمبر 2، ہر وہ چیز جس سے وضو یا غسل باطل ہو جاتا ہے، نماز باطل ہو جائے گی. کوئی بھی ایسا کام جس سے غسل باطل ہو جائے، مثلا انسان کھڑے کھڑے، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ جنوب ہو جاتے ہیں، ان سے قطرے نکلتے ہیں اور غسل واجب ہو جاتا ہے، تو وضو باطل ہو جاتا ہے، غسل واجب، نماز باطل ہو جائے گی، چاہے وہ جیسے بھی ہو. یا مثلا نیند آ جاتی ہے، نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے. نیند آ گئی جس سے آنکھیں نہ دیکھ سکیں، کان نہ سن سکے، اس قدر بھاری نیند آ جائے تو نماز بھی باطل ہو جائے گی، وضو بھی باطل. تو کوئی بھی ایسا کام جس سے غسل واجب ہو جائے یا وضو باطل ہو جائے، نماز باطل ہو جائے گی. نمبر 2. نمبر 3، کہ رکن نماز، کوئی بھی رکن کا اضافہ ہو جان بوجھ کر یا بھولے سے، یا کم ہو جائے. مثلا رکوع، ہر نماز میں ہر رکعت میں رکن ہے، ایک رکوع کم ہو جائے پھر بھی نماز باطل، یا ایک رکوع زیادہ کرے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے بھولے سے چاہے جان بوجھ کر، اس سے فرق نہیں پڑتا، عمدی و سہوی جو بھی ہو نماز باطل ہو جائے گی. یہ 3. اسی طرح قبلے سے روگردان ہو جانا، قبلے سے منہ پھیر لینا، یعنی انسان کا چہرہ قبلے کی طرف نہ رہے، مثلا مکمل دائیں طرف منہ کرے، قبلے کی طرف آپ کا ہو جائے، کان قبلے کی طرف، منہ اس طرف جائے یا پیچھے دیکھیں، یا مثلا اس طرح اوپر کریں کہ قبلے سے منہ آسمان کی طرف ہو جائے، مکمل اوپر دیکھیں مثلا، تو ایسا نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی، چاہے آپ بھولے سے انجام دے یا جان بوجھ کر انجام دے. معمولی قبلے سے اس طرح معمولی ادھر ادھر، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا، مکمل چہرہ قبلے سے پھر جائے نماز باطل ہے. کچھ نہیں ہوتا، چہرہ بھی معمولی ادھر ادھر سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جہت قبلہ میں ہے یہ لیکن اگر مکمل اس طرف ہو جائے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. آنکھوں کا تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ وسواسی ہوتے ہیں، وہ نماز میں دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ نہ دیکھیں. ہمیں حکم ہے کہ سجدگاہ کی طرف، سجدے کی جگہ پہ توجہ رہے اور اپنی نماز کی طرف توجہ رہے. ابھی جو آپ مثلا سورہ حمد اور یہ سورہ پڑھیں گے تو یہ نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، ان پہ توجہ رہیں تو نماز کو
4 چاند لگ جاتا ہے۔ تو اگر انسان کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے تو یہ ایک سرسری عبادت ہوتی ہے کہ جس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو معانی نماز کی طرف، مطالب نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی 50 سے زائد کلمات نہیں ہے نماز میں، وہ یاد کریں ہو جاتا ہے، کوئی 50 سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ آپ اچھی نماز پڑھیں تو تب بھی اس میں جو ہے 30 سے 50 کے لگ بھگ کلمات ہو سکتے ہیں، اس سے بھی کم ہے، تو یاد کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 5ویں نمبر پہ کھانا اور پینا نماز کے دوران نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ بھولے سے آپ نے پانی پیا، نماز باطل ہو جائے گی۔ بھولے سے آپ نے ٹافی کھانا شروع کر دیا، چاکلیٹ کھانا شروع کر دیا، تکبیر پڑھنے کے بعد چاکلیٹ نکال منہ میں ڈالے آئے، کھانا پینا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ 5۔ 6 نمبر پر دنیا کے امور میں سے کسی کے لیے رونا، دنیاوی امور کے لیے، کہ آپ کے پیسے گم ہو گئے تھے، ابھی نماز میں رونا شروع کیا پیسے، یا مثلا بیوی فوت ہو گئی تھی گریہ شروع کیا بیوی کے لیے، یا مثلا کوئی بھی مسئلہ ہو دنیاوی، کسی دوست کے لیے روئے، یا پھر قہقہا لگائے، ہنسے آواز کے ساتھ، جو مثلا قہقہا کے ساتھ، ان دونوں سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور کسی ایک رکعت زیادہ ہو جائے نماز میں، 4 رکعتیں پڑھنی تھی، مکمل 1 رکعت زیادہ پڑھی، آپ کو پتہ چلا یار 5 رکعتیں پڑھی ہے، تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ اس میں ایک رکن کا اضافہ ہو جاتا ہے، 2 سجدے زیادہ ہو چکے ہیں، 1 رکوع زیادہ ہو چکا ہے، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ چند امور ہیں جن سے نماز جو ہے عمدی و سہوی باطل ہو جاتی ہے۔